اندر کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حساب شروع کر دیتے ہیں، اتنا بجلی کا بل ہے، اتنا بچوں کا خرچہ ہے، اتنے گھر کے اخراجات ہیں، اتنا پیٹرول کا خرچہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، گھر کے اندر کھانا آنا پینا، رشتہ داروں کے پاس جانا، اتنے لوازمات، اتنے پیسے ادھر لگے، اتنے ادھر لگے، سارے کے سارے حساب کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کاغذ قلم پکڑ کر یہ لکھا ہے کہ آج میری فجر پوری ہے یا نہیں، آج عصر پڑی ہے یا نہیں، آج مغرب ہے یا نہیں، عشاء ہے یا نہیں، آج جمعہ ہے یا نہیں، آج تلاوت ہے یا نہیں، آج صدقہ ہے یا نہیں؟ کامیابی کس طرح ملے گی میرے عزیز بھائیو؟ انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری امر ہے، جس کے بغیر انسان کا متقی بننا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر انسان تقوی والا ہو جائے، متقی ہو جائے، سب سے ضروری امر، سب سے ضروری چیز جو ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور محاسبہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے معاملات اور میری عبادات، میرے عزیز بھائیو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں یہ 60 سے 70 سال کے درمیان، 20 سال 30 سال 40 50 60، موت کا پتہ نہیں ہے۔ دنیا کا اتنا محاسبہ ہے، اتنی محنت ہے، اتنی لگن ہے، اتنی کوششیں ہیں، اتنی کاوشیں ہیں، اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا۔ 47 سپارے کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت کے اندر۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه، ہر بات کو سنا، ہر نصیحت کو سنا، ہر جمعے کو سنا، قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، تاریخ کو سنا، ہر چیز کو سنا، سیرت کا علم ہوا، قرآن کی دعوت بھی پہنچی ہے، اس کے بعد عمل ہی نہیں۔ الا استمعوه، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وہم یلعبون، اور یہ کھیلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، نیک بھی بن جائیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، اور اپنے شلوار کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیں گے، رشوت چھوڑ دیں گے، سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے۔ کب چھوڑیں گے؟ الا استمعوا، جب قرآن سن لیتے ہیں تب اس وقت نہیں چھوڑتے، تو یہ کب چھوڑیں گے؟ عمر کی شرط تو لگائی نہیں گئی، دعوت کی شرط ہے، آپ تک یہ دعوت پہنچی ہے، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر امام القبلتین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ الکہف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن کا عالم کیا ہوگا، کہ اس دن کا عالم کیا ہوگا، ووضع الکتاب، کہ جس دن ہر انسان کے سامنے اس کی کتاب کو رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب کو پھر ہر کوئی دیکھے گا کہ یہ میرا نتیجہ ہے، یہ میرا رزلٹ ہے، یہ میری کوششیں کاوشیں ہیں، یہ میری محنتوں کا صلہ ہے۔
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، لوگ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، لوگ کہیں گے کہ اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، نہ اس نے چھوٹے سے چھوٹا عمل میرا چھوڑا ہے اور نہ بڑے سے بڑا چھوڑا ہے. إِلَّا أَحْصَاهَا، میں تو گناہ کرتے ہوئے غافل ہو جاتا تھا، بے خبر ہو جاتا تھا، بے پرواہ ہو جاتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ نیکیاں بھی کر لیں گے، ابھی عمر بڑی ہے، میرے تو خواب و خیال بڑے تھے. إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ جو میرے گناہ آج میرے سامنے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بھی گناہ ہوگا. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. میرے دین بھائیو، اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوسری جگہ پر فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ جس دن ہر جان نے جو عمل کیا ہے، جو کمایا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، انسان اس وقت جو ہے نا وہ چاہے گا، کوشش کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہو جائے. أَمَدًا بَعِيدًا، اتنا لمبا فاصلہ ہو جائے میں اپنے نامے اعمال کو دیکھ ہی نہ سکتا. میرے دین بھائیو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. جیسے زندگی گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسے رمضان کے گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلا. کیا کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ میری زندگی کے اتنے برس گزر چکے ہیں اور میرے اللہ کے درمیان جو میرے معاملات ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ مجھے کسی دعوت کے اوپر بلایا جائے، مدعو کیا جائے، میں نے اپنے خاندان والوں کے پاس جانا ہو، میں نے کسی شادی کے اندر شریک ہونا ہو، تو میرا لباس کس طرح کا ہوتا ہے، میرا جوتا کس طرح کا ہوتا ہے، میرا آنا جانا کس طرح کا ہوتا ہے. میرے دین بھائیو، میں بڑی کوششیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو میں اچھا دکھائی دوں، لوگوں کو میں مال والا دکھائی دوں، لوگوں کو میں حسن والا، حشمت و جاہ والا، اچھی نظر کے ساتھ لوگ میری طرف دیکھیں اور میں لوگوں کو اچھا دکھائی دوں. میرے دین بھائیو، کیا کبھی اس دل کے اندر یہ خیال آیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی نظر کے اندر کس طرح کا ہوں؟ میری خواہشات کس طرح کی ہیں، میرے اعمال کس طرح کے ہیں، میرے عقائد کس طرح کے ہیں، میرے نظریات کس طرح کے ہیں، میرے معاملات کس طرح کے ہیں، میری باتیں کس طرح کی ہیں، میرا چلنا کس طرح کا ہے، میرا کھانا کس انداز سے ہے، اور میرے تفکرات جو ہیں، تدبرات جو ہیں، جن کاموں کے اوپر میں غور و فکر کرتا ہوں، وہ کام ہے کس طرح کے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 11 قسمیں اٹھانے کے بعد کہا ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. دل کو پاک کیا ہے، اس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری صبح و شام کیا ہے، میں کتنی عبادت کرتا ہوں، کتنا کھاتا ہوں، کتنا سوتا ہوں، میرے معاملات کس طرح کے. گھروں کے اندر کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، حساب شروع کر دیتے ہیں، اتنا بجلی کا بل ہے، اتنا بچوں کا خرچہ ہے، اتنے گھر کے اخراجات ہیں، اتنا پیٹرول کا خرچہ ہے، گھر کا کرایہ ہے، گھر کے اندر کھانا آنا پینا، رشتہ داروں کے پاس جانا، اتنے لوازمات، اتنے پیسے ادھر لگے، اتنے ادھر لگے، سارے کے سارے حساب کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے کاغذ قلم پکڑ کر یہ لکھا ہے کہ آج میری فجر پوری ہے یا نہیں، آج عصر پڑی ہے یا نہیں، آج مغرب ہے یا نہیں، عشاء ہے یا نہیں، آج جمعہ ہے یا نہیں، آج تلاوت ہے یا نہیں، آج صدقہ ہے یا نہیں؟ کامیابی کس طرح ملے گی؟ میرے عزیز بھائیو، انسان کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری امر ہے، جس کے بغیر انسان کا متقی بننا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر انسان تقوی والا ہو جائے، متقی ہو جائے، سب سے ضروری امر، سب سے ضروری چیز جو ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور محاسبہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے معاملات اور میری عبادات. میرے عزیز بھائیو، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں
یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں یہ 60 سے 70 سال کے درمیان، 20 سال 30 سال 40 50 60 موت کا پتہ نہیں ہے. دنیا کا اتنا محاسبہ ہے، اتنی محنت ہے، اتنی لگن ہے، اتنی کوششیں ہیں، اتنی کاوشیں ہیں، اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا کے لیے، میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. 47 پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت کے اندر. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه، ہر بات کو سنا، ہر نصیحت کو سنا، ہر جمعے کو سنا، قرآن کو سنا، حدیث کو سنا، تاریخ کو سنا، ہر چیز کو سنا، سیرت کا علم ہوا، قرآن کی دعوت بھی پہنچی ہے، اس کے بعد عمل ہی نہیں. الا استمعوه، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر ہی نہیں کرتے. وہم یلعبون، اور یہ کھیلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، نیک بھی بن جائیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، اور اپنے شلوار کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیں گے، رشوت چھوڑ دیں گے، سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے. کب چھوڑیں گے؟ الا استمعوا، جب قرآن سن لیتے ہیں تب اس وقت نہیں چھوڑتے، تو یہ کب چھوڑیں گے؟ عمر کی شرط تو لگائی نہیں گئی، دعوت کی شرط ہے، آپ تک یہ دعوت پہنچی ہے، آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ میرے تک یہ دعوت پہنچی ہے، میں نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب ہے، ہم اس کو کل پہ نہ چھوڑے، پرسوں پہ نہ چھوڑے، مہینے کے اوپر میرا یہ کام ہو جائے. کتنے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جب میری شادی ہو جائے گی داڑھی رکھ لوں، شادی ہو گئی ہے، اولاد ہو جائے گی داڑھی رکھ لوں. یہ شرط تمہیں کس نے بتائی؟ اور کتنے لوگ سوال کریں گے یہ آپ جو داڑھی کا درس دیتے ہیں، کیا داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے؟ اتنی بات تمہیں کہنے کی گنجائش دی کس نے؟ شریعت بنانے والے تم ہو یا اللہ کی ذات؟ یہ اعتراض تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے جس نے اس کو شریعت بنایا ہے. میرے عزیز بھائیو، ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے؟ اپنا محاسبہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اپنا محاسبہ اور اپنا حساب لینا. میں نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا، میں نے کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں کی، میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا. انسان 70 سال کیا 70-100 سال بھی اللہ کے سامنے کھڑا رہے، عبادتیں کرتا رہے، آنسو بہاتا رہے، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، عبادتیں قبول نہیں ہے. بڑے نیک اوپر سے بن جاتے ہیں اور مجلسوں کے اندر بیٹھ کر بڑی نیکی کی باتیں کرتے ہیں، اور اندر کا عالم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو چھریاں پھیری ہوتی ہیں، ان کے مال کو ہڑپ کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے انسان کو اسلام کیا درس دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن دارمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. پیارے پیغمبر ایک سفر پر روانہ ہے، ایک صحابی پیچھے سے اپنی اونٹنی کو آگے بھگاتا ہوا آ رہا ہے کہ میں رحمت کائنات علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں. آگے آ رہا ہے، چمڑے کا سخت جوتا اس نے اپنے پاؤں میں پہنا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی جب قریب پہنچا، اس کا جوتا آپ کی مبارک ٹانگ کو لگا. آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ اس کو دور کیا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، تمہارا جوتا میری ٹانگ کو لگا ہے، خراش آ گئی ہے، کتنی تکلیف تو نے مجھے دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سفر کو شروع کر دیتے ہیں، صحابہ ساتھ. سفر ختم ہوتا ہے، پڑاؤ ڈلتا ہے. ساری رات یہ شخص روتا رہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دے دی ہے. ساری رات یہ صحابی پریشان ہے، روتا رہا ہے، اور صبح ہوئی ہے تو یہ صحابی پھر بھی رو رہا ہے. ساری رات یہ سویا نہیں ہے. صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس صحابی کو لے کر آؤ جس کا کل کو مجھے جوتا لگا تھا، جس کا جوتا میری مبارک ٹانگ کو لگا تھا، میرے صحابہ اس کو لے کر آؤ. اس کو لے کر آئے. رحمت کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی حالت یہ ہے، یہ رات بھر سویا نہیں ہے، صحابی ڈر رہے، کانپ رہے. آپ نے فرمایا ھذا 80 نعجۃ خذھا، اے میرے صحابی یہ 80 دمبیاں ہیں، آپ اس کو قبول کرو. اے اللہ کے رسول میں نے یہ قبول کیوں کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی کل سفر کے دوران میں نے تجھ کو کوڑا مارا تھا، کوڑے کے ساتھ تھوڑا سا دور کیا تھا، یہ 80 دمبیاں لے لو، کل قیامت کے دن اس چیز کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا.
میرے دین بھائیوں، میں نے کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، کتنے لوگوں کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کے اوپر میں نے زیادتی کی ہے، ان کے حق چھین لیے ہیں، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اپنا حساب دنیا کے اندر میرے دین بھائیوں برابر کرنا چاہیے۔ انسان کیا ہو جاتا ہے اگر جس کا حق کھایا ہے اس کا حق اس کو واپس کر دیا جائے، کسی کو مارا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے؟ کون سا انسان کی عزت کا پرچم گر جائے گا، اس کے پاؤں میں آ جائے گا؟ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو عاصی اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزت کے اندر اور بڑھا دیتے ہیں۔ میں بیٹھ جاتا ہوں مجلس کے اندر اور میں کہہ دیتا ہوں فلاں اس طرح کا ہے، اس کی غیبت کی، کبھی اس کی غیبت کی۔ میرے دین بھائیو، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہماری معافی کس طرح ہوگی؟ اپنا محاسبہ، اپنا حساب، کہیں میں نے ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی کسی چیز کو اٹھایا ہے کل قیامت کا دن ہوگا وہ اس کے کندھوں کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، جس چیز کو اٹھایا ہے اس کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اور میرے دین بھائیوں، چھوٹی سی مثال لی ہے، فرمایا من اخذ عصا اخی فلیردها الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان نے، جس بھائی نے، جس کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا ہے کہ بغیر حق کے اس کی چیز کو پکڑا ہے، اس کو واپس کرے۔ فرمایا من اخذها عصا، جس نے کسی کی لکڑی کو پکڑا ہے فلیردها الیہ، وہ اس کی طرف اس کو واپس کرے۔ آپ اس وقت تک متقی نہیں بن سکیں گے، تقویٰ نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس، آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بینک بیلنس اکاؤنٹ کے اندر لوگوں کا پیسہ ہے، لوگوں کا مال ہے۔ فرمایا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، جس نے کسی کی ایک لکڑی اٹھائی ہے اس کو چاہیے اس لکڑی کو واپس کر دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اس ایک لکڑی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ کی سواری کے اوپر کجاوے کو کس رہا ہے، سواری تیار کر رہا ہے، دشمن کا تیر آتا ہے، اس صحابی کو لگتا ہے، صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہنی اللہ الجنہ، جنت کی مبارکباد دی ہے کہ اس کو جنت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خادم ہے، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آنے والا، مسواک لے کر آنے والا، جائے نماز بچھانے والا، اس کے لیے جنت کی مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ اس کے لیے جنت کی مبارکباد کی بات کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھائی تھی، آج وہ آگ بن کر، جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ مجاہد کو معافی نہیں ہے، اور عام مسلمان جس نے جہاد بھی نہیں کیا اور لوگوں کا مال کھایا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اس کو معافی کیسے مل جائے گی؟ جس نے لوگوں کا مال کھایا، جس نے لوگوں کے کردار کشی کی ہے، کردار کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ عبداللہ ابن عباس ایک دسترخوان پر رضی اللہ عنہما ایک دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، نکرانی خادمہ جو ہے وہ کھانا لگا رہی ہے، ایک شخص نے اس کو کہہ دیا یا زانیہ، ہماری زبان بند نہیں ہو سکتی چند لمحوں کے لیے، باتوں پر باتیں، تنقید پر تنقید، یہ اس طرح کہا، اس نے یہ کیا تھا، تم کو یاد ہے تم نے یہ کیا تھا؟ اس شخص نے کہا یا زانیہ، اے زانیہ عورت، اے بدکارہ عورت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ نے اس کو زانیہ کہا ہے، اگر یہ کمزور ہوئی دنیا کے اندر تجھ پر حد نہ لگا سکی، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تجھے حد لگے گی۔ اس کو زانیہ کیوں کہا ہے؟ کتنے لوگوں کے بارے میں حسد کی بنا پر کہہ دیتے ہیں وہ جھوٹا انسان ہے، وہ کاروبار میں اس طرح کرتے ہیں، وہ غلط بیانی کرتا ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں، مگر میرے دین بھائیوں کیا ہمیں پتا ہے کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، عمل کرتے ہوئے سمجھتے ہو نا یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی خیر ہے اور ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے کیا کر دیا ہے، آپ میرے اوپر ایسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ ذرے کے برابر عمل کرو گے اس کی بھی جزا پاؤ۔ میرے دل بھائیو اپنا حساب برابر کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کل الناس بائع نفسه فمؤتقها او موبقها، فرمایا کل الناس یغدو، جتنے لوگ ہیں جب صبح کرتے ہیں تو اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں،
چاہے یہ نیک ہے چاہے یہ برا ہے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فرمایا دو قسمیں ہو جاتی ہیں، فَمُؤْتِكُهَا أَوْ مُوبِكُهَا، یا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے یہ آزاد کرانے والا ہے، او مُوبِكُهَا، یا اپنے نفس کو انسان ہلاک کرنے والا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میں بھی صبح کرتا ہوں. میری صبح کس طرح کی ہے؟ کیا میں نے اپنے نفس کو ہلاک کیا ہے، تباہی کی طرف لے کر گیا ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے؟ کل الناس یغدو. میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑا محاسبہ یہ ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ. عقل مند وہ نہیں جو دولت کے ڈھیر لگا لیتا ہے، عقل مند وہ نہیں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر دیتا ہے، جو انسان کو چار لیتا ہے، جو اپنی زبان کی بدولت لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، فراڈ سے کام لے لیتا ہے. الکیس من دان نفسہ. فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے، افضل انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے، صالح انسان وہ ہے، متقی انسان وہ ہے. دان نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب لیتا ہے. صبح گزری ہے، شام گزری ہے، تم نے کیا کمایا ہے؟ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں. دنیا کے اندر عزیز بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا کا پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا یہ دنیا کا سفر ہے. اگر یہ میرا سفر چوری والا ہے، چکاری والا ہے، اگر یہ میرا سفر دھوکے والا ہے، فراڈ والا ہے، اگر یہ میرا سفر لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، لوگوں کا مال کھانے والا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، اللہ سے بغاوت کرنے والا اور عقیدہ توحید پر عمل نہ کرنے والا، قرآن سے دور ہونے والا، اگر یہ میرا سفر جو ہے کبھی رشوت لینی، کبھی سچ، کبھی جھوٹ، کبھی سود، کبھی کچھ، کبھی ظلم، کبھی زیادتی، اگر یہ میرا سفر اپنی مرضی کے مطابق ہے، اپنی منمانی کے مطابق ہے، نفس کی پوجا ہے، اپنی عبادت ہے، نفس کو خدا بنایا، نفس کو الہ بنایا، اس کی بات مان لی ہے اور اللہ کی بات کو ترک کر دیا ہے، اگر یہ سفر اپنی مرضی کا ہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے وہاں پر اللہ کی مرضی چلے گی. بڑا لمبا سفر ہے موت کے بعد شروع ہونے والا. کہا اگر اس نے دنیا کے اندر پیدا ہونے سے لے کر موت تک جب ہوش سنبھالی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے، اگر اس نے اپنی مرضی کی ہے تو اس کی موت کے بعد پھر اللہ کی مرضی چلے گی. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ الکیس من دان نفسہ. فرمایا جس نے اپنے سفر کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنے رب کو راضی کیا، والدین کی اطاعت کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کیے ہیں، تو اس کے جتنے سفر ہیں یہ اللہ کی مرضی، اس کی مرضی کے مطابق اللہ گزارے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هذا حجر ارسلہ اللہ فی نار جہنم 70 خریفہ. یہاں تک تو ہمیں دنیا کے اندر آج کسی کی 70 سال اگر عمر نظر آتی ہے تو بیماریوں والی عمر ہے، کتنی بیماریوں نے چھوا ہوا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے، اس سمعنا وجبہ، ہم نے زوردار دھماکہ سنا ہے، بہت بڑی آواز سنی ہے. ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر ارسلہ اللہ فی نار جہنم، یہ ایک بہت بڑا پتھر ہے. اس پتھر کی وضاحت کی کہ 10 اونٹنیوں کو کھڑا کیا جائے، جتنی جگہ کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہیں اتنا بڑا یہ پتھر ہے. ارسلہ اللہ فی نار جہنم، اس کو اللہ نے جہنم کے اندر پھینکا تھا. 70 خریفہ، 70 سال گزرنے کے بعد یہ جہنم کی تہ کو لگا. میرے عزیز بھائیوں، محاسبہ اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جنت کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا لا تنسوا العظیمتین، لوگوں 2 عظیم چیزیں ہیں ان کو کبھی نہ بھولا کرو، ایک اللہ کی جنت ہے اور ایک اللہ کی جہنم ہے. رحمت کائنات علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور آپ کا ایک صحابی جب اس نے یہ بات سنی ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے. صحابہ کہتے ہیں اس کو جب وہ ہوش میں آیا اس کے بعد وہ شخص بے ہوشی کا مریض بن گیا.
चलते चलते ये इंसान बेहोश हो जाता है, गली के अंदर बेहोश हो जाता है। और फिर इसने ऐसे किया कि अपने घर में रहने लगा कि मुझे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है, गशी तारी हो जाती है, अपने घर में रहने लगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ, आप उसकी इयादत के लिए आए, तीमारदारी के लिए आए। जब आप उसके घर में आए, आप घर के दरवाजे पर दस्तक देकर सलाम कह के आप अंदर पहुंचे हैं। वो सहाबी ने दूर से आपको देखा, आपके पास भागता हुआ आया, आपके सीने के साथ चिमट गया और रोने लगा और कहता है, अल्लाह के रसूल आप दुआ करें, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ लगा हुआ है। जब आपने उसको अपने सीने से जुदा किया, खर्रा मय्यता, फिर बेहोशी का दौरा पड़ा है, फिर गशी तारी हुई है, वो सहाबी जमीन पर गिर गया। सहाबा इकराम कहते हैं, जब वो सहाबी जमीन पर गिरा है, उसके बाद उसको कभी होश नहीं है। जमीन पर गिरने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द फल्लगा खौफुन नारी कबीदहु, जहन्नम के डर ने इसके कलेजे को फाड़ दिया। मेरे सहाबा जहन्नम के, और हमें आखिरत के अंदर भी अच्छाइयाँ और भलाइयाँ अता फरमा और हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। मेरे दिल भाइयों, रमजान मुबारक का महीना गुजर रहा है, अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब लें। अगर किसी के साथ ज्यादती की है, कमी बेशी का मामला है, उससे माफी मांग लें। अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत को समझ ले और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।